فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں مزید اضافہ فرما لیں، صلوات سارے صاحبان اللہم صلی علی۔ اس جلیلۃ القدر قدیمی عزاخانہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین عزادار جب بھی کہیں بھی مجلس اعزاء میں یا صف اعزاء پہ تشریف رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی مومن کے ذہن میں یقیناً کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے، اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل اطہار کا صدقہ، آل نبی کا صدقہ، میرا اللہ آپ سب عزاداروں کی، مومنین و مومنات کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ بانیان مجلس کے لیے دعا فرمائیے، مالک ان کے رزق عزت میں مزید اضافے عطا فرمائے۔ ہمارے انتہائی عزیز سید غلام رضا کاظمی، ان کے والد سید تاثیر الحسن کاظمی اور اس خانوادہ کے دیگر مرحومین اور مرحومات کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ بین الاقوامی معاملات آپ کے سامنے ہیں، دعا کیجئے مالک اسلام کو فتح نصیب فرمائے، میرا اللہ ایران کو فتح نصیب فرمائے، ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور سرحدوں کے محافظوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے بیماروں کو مالک شفا دے، میرے بھائی اشفاق شاہ جی، رضاکار حسین شاہ جی، دیگر جتنے علیل ہیں، ایوب کربلا کا صدقہ مالک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ بس لمبی زحمت نہیں ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بس ایک صلوات ہے، لیکن سارے صاحبان مشترکہ مہربانی آپ جی ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے جی، میں تھوڑی بہت شکریہ۔ مہینہ محرم کا ہمیں اس قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ میں مصائب کے رنگ میں بات نہیں کر رہا، یہ اسلامی سال کا پہلا چاند ہے۔ ذی الحج جو اس سے پہلے گزرا ہے وہ 12واں چاند تھا۔ آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے، میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر رہا۔ ذی الحج کا چاند اسلامی سال کا 12واں چاند تھا۔ اگر ذی الحج 12واں تھا تو پھر ذی الحج کے بعد آنے والا چاند 13واں ہونا چاہیے تھا۔ بندوں کے بس میں ہوتا تو محرم 13واں چاند ہی ہونا تھا۔ یہ قدرت نے 12 پہ روک کے پھر محرم کو پہلا بنا کے زمانے کو بتایا ہے کہ چاند ہوتے ہی 12۔ مہربانی سر، آپ جیئیں، آپ زندہ ہو سلامت رہیں۔ تو اللہ نے ان دونوں مہینوں کو اکٹھا رکھا، بلا فصل رکھا۔ موسم بہتر ہے، آپ فریش رہیں۔ اچھا ویسے بندوں کے بس میں ہوتا نا تو ذی الحج کے بعد شاید رمضان رکھ لیتے، پھر ساری افطاریاں بکرے سے کی جاتی۔ بھئی جو بندے قربانی 6 مہینے چلانے کا پلان کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن قدرت نے ان دونوں مہینوں کو بلا فصل کیا۔ وجہ کیا ہے کہ ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی۔ ذی الحج بھی نبی کے بیٹے کا، محرم بھی نبی کے بیٹے کا۔
بس بدقسمتی یہ ہے کہ جب ابراہیم کے بیٹے کے دن آتے ہیں تو قربانی دینے والے کو تھانے فون نہیں کرنا پڑتا. نہیں، آپ میرا خیال ہے ذہنی طور پہ یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں. اور بھئی کوئی بندہ قربانی دینے سے پہلے تھانے فون کرتا ہے کہ 2-3 سپاہی گھلیا جے میں قربانی کرنی. یاد کس کی ہے؟ ابراہیم کے بیٹے کی. ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں نہ کسی کا مذہب خطرے میں پڑتا ہے، نہ کسی کا دین خطرے میں پڑتا ہے. حالانکہ تم میں سے کسی نے بھی کلمہ ابراہیم کا نہیں پڑھا، کلمہ تم نے محمد عربی کا پڑھا ہے. جس کا کلمہ نہیں پڑھا اس کے بیٹے کی یاد میں قربانی شیعوں کے گھر ہو، گوشت اہل سنت لیتے ہیں، قربانی دیوبندی دیتے ہیں، گوشت بریلوی لیتے ہیں. نہ دین خطرے میں پڑتا ہے، نہ امن خطرے میں پڑتا ہے، نہ اسلام خطرے میں پڑتا ہے. اور یہ اپنے مذہبوں میں رہ کے اتنا سوچ لو، ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں اکٹھے ہو جاتے ہو اور محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو وکھرا وکھرا سمجھتے ہو. تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے لگنا؟ محرم کا چاند ہمیں اس قربانی کی یاد دلاتا ہے جس قربانی میں رسول اللہ کے بیٹے حسین نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا. میری تائید فرمائیں گے آپ؟ میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، میں یہ فکر دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ بھی اگر آپ اچھا ویسے آپس کی بات نہیں، کیمرہ لگاؤ تو آپس کی بات رہتی نہیں ہے. کرونا ختم ہوئے 4.5 سال ہو گئے، لیکن الاپور میں SOPs پہ ابھی بھی عمل ہو رہا ہے. وکھرے وکھرے بہو، قریب نہیں بیٹھنا. اوے مل کے بیٹھا کرو، تھوڑی زحمت فرماؤ. یہ جو خالی جگہ ہے نا یہ فل کریں. سارا دن مجلس کا ماحول اسی طرح چلے گا. میری جانو میرا بیٹا آپ اٹھے، آپ آگے ہیں. یار قدیم ترین عزاداری ہے آپ کی، اور آپ آجیں کر لیں محنت، تھوڑی ہمت کریں. آپ بھی بزرگ ہیں میرے، آجیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یا علی مدد سر، مالک آپ کے محراب قائم رہے، حسین کی مجلس کی زینت. اور یہ نہیں ہے میں الاپور سیدہ میں کہہ رہا ہوں، جہاں بھی مجلس میں جاتے ہو ممبر کے قریب والی جگہ کو فل کیا کرو. ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم. اس فقرے پہ یہاں علیہ بہت شکریہ. میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، اس قربانی کربلا میں سید صاحب حسین ابن علی اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی. میں مطمئن ہوں آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے. دین بچا قربانی کربلا سے، اسلام بچا قربانی کربلا سے، مصطفی نظام بچا قربانی کربلا سے، نبیوں کی محنتیں بچیں قربانی کربلا سے. اور اگر آپ حوصلہ کر لیں وہ خود بچا. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی یار، علاقے مسلمانوں کے ہیں، پنڈ مسلمانوں کے ہیں، ریگولر آواز ہماری مجلسوں کی جا رہی ہوتی ہے. میری ان اسلامیان سے اتنی اپیل ہے، جس قربانی کی وجہ سے دین بچا، اسلام بچا، قرآن بچا، اسلامی نظام بچا، نبیوں کی اور جس قربانی کی وجہ سے یہ سب کچھ بچا ہے، اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کو دے کے مسلمانوں تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ میرا خیال ہے میں شاید سمجھا نہیں سکا. میری بات پہ آپ تھوڑی توجہ فرمائیں گے. آپ یا علی، لہذا بلا تفریق مذہب میں اپیل کر رہا ہوں، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، ضد میں ٹائم ضائع مسلمانوں نہ کرو. ایک ذہن بنا دیا گیا جی یہ ذاکر مولوی، دلیلیں شیعہ علماء، یہ سب مجلسیں عزاداری ہیں. یہ صرف اس لیے کرتے ہیں یہ ہمارے بچوں کو شیعہ بنانا چاہتے ہیں. سید میرے سارے اپنے بھتیجے بھانجے بھائی تشریف فرمائیں. بندے کہتے ہیں یہ شیعہ مولوی ذاکر آیتیں حدیثیں ہمارے بچوں کو شیعہ کرنے کے لیے پڑھتے. سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کا دین. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے تیرے بچوں کو شیعہ کرنے کا، اسی اگلے سنبھال دے پھر رہے. آپ ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں میرا خیال ہے.
ہاں ہمارا پروگرام نہیں ہے. میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں, میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہمارا پروگرام نہیں ہے, لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے تو آنا ہی آنا, کیونکہ حسین مذہبوں کا محسن نہیں. کیا کہنے آپ چاہیے. دیکھیں صاحبان گرامی قدر, یہ شیعہ, اہل سنت, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, یہ مسلمانوں کے مذہب ہے. غلط فہمیاں پہلے بہت ہیں, اوپر سے آپ چھپ کر جاتے ہو. بندے آکھن گے جی کلے شاہ اور یہ آخدے سانے سارے مسلمان, مخلوق تو ساری چپ تھی. اور یہ سارے مذہب حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ کے جو ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں, یہ مذہب مسلمانوں کے مذہب ہے. لیکن حسین کی قربانی نا ان مذہبوں شذبوں سے آگے نکل گئی ہے. حسین اگر صرف مسلمانوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ کیا کہنے آپ جیئے سر, آپ زندہ و سلامت رہے. حسین کی قربانی, میں نے شاید پہلے بھی یہ بات کہی کہ حیدرآباد میں ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں. وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, عرصہ پہلے کی بات. بانیان نے کہا جی ایک ہندو شاعر ہے ہمارے مقامی علاقے کا, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بسم اللہ. وہ ہندو شاعر نے بیٹھتے شاہ جی جو لفظ کہے نا وہ یہ تھے کہ جی آپ سید ہیں, میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھے اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سہیل چودھری محمد علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مالک نے بھی صحت آج کے دن کا صدقہ صحت و تندرستی عطا فرمائے. بات تھوڑی باریک ہے کہ تواڈا اج موڈ کچھ ہو رہے, شاید بات اتنی باریک ہے کہ پتہ نہیں کون سواد لیتا ہے کون سا. ہندو شاعر نے بیٹا قصیدہ اتنا خوبصورت مولا کا پڑھا, رضاکار پیر مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑی. آپ دھیان نہیں دے رہے, آپ اس باریکی کو یہاں لیا. یہ مولوی کسی بھی فرقے کا ہونا وہ تو سمجھو کہ خلق ہی لینے کے لیے ہو. اب دینا شینا مولویوں میں کم ہی ہوتے. میں نے اسے نیاز دی نا تو اس نے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا. کہنے لگے جی آپ کیونکہ سائیوں کی اولاد ہیں, آپ کی جد کا ذکر تھا, آپ نے دعا بھی دی نیاز بھی دی. کہنے لگا کوئی مہینہ پہلے ہمارے ساتھ والی گوٹھ میں شیعہ سنیوں نے مل کے حسین بادشاہ کے ذکر کی محفل کروائی. شیعہ سنیوں نے, سندھ میں قلندر کی محنت ابھی تک باقی. شیعہ سنیوں نے مشترکہ امام حسین کے ذکر کی محفل رکھی. وہ کہتے کہ میں نے بانیان منتظمین, اس نے لفظ کہا, میں نے منتظمین محفل سے اجازت لے کے یہ قصیدہ امام حسین کا پڑھا. پبلک نے بے تحاشا داد دی, لیکن جو مقامی مسجد کی دینی شخصیت تھی نا, اور سائیں جی میرے حال ویکھو, آپ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی آپ کو میرا خیال کسی نے بتایا ہی نہیں کہ عبادت میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے, اور آپ پھر بالکل قریب بیٹھے. یہ کو ساڑھے سیداں دی قسمت ہے, ساڑھے نیڑے جیڑا ہووے ہو بے پرواہ ہو. اگر سبحان اللہ نہیں تو انا للہ پڑھو یار میں ٹر جاؤں. لیکن عجیب چہرے بنا کے بیٹھے میں یہاں لیا. وہ ہندو شاعر جو مجھے کاظمی پیر سنا رہے ممتاز شاہ جی کے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین کی, پبلک نے بڑی دعائیاں, لیکن وہ جو دینی شخصیت جی اور میں جدوں تک مسجد دا مولوی نہ آکھاں تو آنو سواد نہیں ہو. بھائی وہ دینی شخصیت وہاں کی گوٹ کی وہ بیٹھی ہوئی ہے. تو ہندو شاعر کہتے ہیں وہ بس بیٹھے ہی تھے, نہ سبحان اللہ نہ کگل. کہتے پھر میں نے مولا کا قصیدہ پڑھتے پڑھتے سوچا کہ تیری مت ماری گئی ہے, وہ عام لوگوں کی طرح سبحان اللہ تھوڑی کریں گے. جب تم نظم امام حسین کی ختم کرو گے نا پھر تمہیں شاباش دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹوں کی تعریف کی. کہتے میں مطمئن تھا, وہ کہتے مجھے توقع تھی مجھے شاباش دیں گے, لیکن جیسے ہی میں نے مولا کی نظم ختم کی, شاباش کیا دینی تھی, جلے سڑے لہجے میں کہتے ہیں تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوا.
میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جلے سڑے لہجے میں کیا کہتے ہیں؟ تجھے اگر حسین اتنا، لفظ اتنا پہ توجہ دیں آپ، اتنا ہی اگر حسین، اصل میں ان مولانا کو پرابلم ہندو سے نہیں تھی. بھائی ہندو تو ان کی گلی میں رہنے والا تھا، ان کا تو وہ معاشرتی بھائی تھا، وہیں پہ رہتا تھا، پاکستانی تھا وہ بھی. انہیں ہندو سے پرابلم کیا ہونی تھی؟ انہیں پرابلم امام حسین کی نظم سے ہوئی، امام حسین کے قصید. لہذا جلے سڑے لہجے میں کیا فکر ہے؟ بھائی اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو ابھی تک مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ اوئے ہوئے ہو، ہندو نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. کیا کہنے، کیا کہنے. آپ جیئے سر، آپ زندہ ہو، سلامت رہے آپ. مہربانی جی. لہٰذا میری کیمرے کے سامنے بلا تفریق کے مذہب، آپ جیئے بلا تفریق کے فرقہ، میں مسلمانوں سے اپیلیں کر رہا ہوں کہ مسلمان وہ بغیر سوزیاں دے بابا مقرر نہیں ہوندہ. جی بسم اللہ. او جی بسم اللہ. لو کمال ہو. آپ جیئے سر، آپ جیئے. اے میرے نانکیاں دا موجزہ ہے، نیازہ مولویاں نو کوئی نہیں دیندہ. جی بسم اللہ، بسم اللہ. بہت شکریہ. آپ جیئے. اچھا کمال یہ ہے کہ مسلمان ہی گنجائش دے رہے ہیں. درود ابراہیمی پڑھے بغیر مسلمانوں کے کسی مسلک کی نماز نہیں ہوتی. اور وہ درود کے اللہم صلی اللہ محمد، نہیں میں سرکاری درود کی بات کر رہا ہوں، وعلا آل محمد. اور اس کے بعد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. مسلمان نماز میں درود بھی پڑھتے ہیں. پھر چلیں ابھی ٹائم ہے، میں دو چار باتیں کرتا ہوں. درود آل محمد پہ پڑھ کے نا تو پھر آل محمد کو بس لائٹلی لیتے ہیں. جی وہ بھی معتبر ہے، وہ بھی معزز ہے. میرا اپنا تعلق پنڈ سے ہے. پنڈاں کو جی ہوندے نے، پنڈ دے بڑے گھر دو لڑ پن تو انہوں نے پوچھو قصور کدھر ہے؟ وہ آندے نے ساڈے لئی دو میں ایک ہو جائے. نہیں صاحب اب وضاحتوں کا وقت نہیں ہے. بالکل اسلام میں بھی یہی ہو رہا ہے. لہٰذا میں سب کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے مجھے ایک فقرہ کہنا ہے کہ جو بندے نمازوں میں درود پڑھتے ہیں، اللہ جانے انہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ جو اسٹیٹس اس قبیلے کا ہے نا، دیکھیں اللہ لا شریک ہے، اللہ لا ریب ہے، اللہ بے عیب ہے. بندے ہماری جان کھاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا جی میرے پروفیسر نے آج باقاعدہ یہ بات کی کہ ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں لیکن شیعہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، انہیں خوف خدا ہی نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا کل جا کے پروفیسر سے کہنا کہ وہ سید ریاض رضوی شیعہ خطیب کہہ رہا تھا آپ اپنے فکر درست کریں. ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ سوچیں کہ جی ہم علی کو اللہ سے ملا دیتے. میں نے کہا ہم علی کو اللہ سے ملا دیتے، علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا. اوئے ہوئے ہوئے، تھوڑا گہری بات. لیکن ایک معاملہ میں چھوٹا سا، تھوڑے ٹائم میں، سفر میرا کافی زیادہ ہے، جلدی ڈسکس کرنا ہے کہ جو لوگ اللہ تک جانا چاہتے ہیں نا، ان کا بالکل معاملہ ایسے ہی ہے. میں ہمارے جو صاحبان ممبر ہیں، مالک آغا علی حسین صاحب کو صحت دے، بزرگ ہیں ہمارے، ہم ذاکروں مولویوں کی زندگی مسلسل مسافرت ہے. یعنی میں کل بھی اٹک فتح جنگ اسلام آباد کے علاقے میں تھا، آج یہاں پہ ہوں، ابھی پھر ادھر ہی جانا ہے. یعنی زندگی مسلسل سفروں میں گزرتی. کچھ سڑکیں دیکھی ہوتی، کچھ اندیکھی ہوتی. اور بانی تسی سارے ہی ہو، بانیوں کو بھی اللہ خوش رکھے. بانیوں کا مزاج پتہ کیا بن گیا؟ پڑھنے والے 4 ذاکر ابھی بیٹھے ہوتے ہیں، جیڑا نہیں آیا اسے فون پہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کتھے رہ گئے؟ وہ آخری بندہ پہ پڑھ دے.
اور سپیڈ انتہا، اور آگے سے رضا پیر ایک بندہ روکے. میں ڈرائیور سے کہوں یار کہ لمحہ رک جو، یعنی ان کو مجبوری نہ ہو. گاڑی رکتی ہے اور وہ بندہ ہم سے کہتا ہے کہ جناب آپ اس سڑک پہ پہلی دفعہ آئے. حقیقت بھی یہی تھی، حقیقت بھی یہی تھی. میں کہوں یار اس بندے کو کیسے پتہ ہے کہ ہم اس روڈ پہ پہلی دفعہ. میں نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ ہم پہلی دفعہ آئے؟ اس نے کہا جی آپ کی سپیڈ بتا رہی ہے. اتنی سپیڈ مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگوں تے پل ٹوٹا ہوا ہے. نہیں بات تھوڑی گہری ہے، بات میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا. شاہ جی اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اگوں پل ٹوٹا ہوا ہے. اب ہمیں اب اس کے میلے کپڑے نہیں دیکھنے چاہیے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اسے اس علاقے کا علم ہے. علم آپ کپڑوں کی وجہ سے بات اس کی نہیں سن رہے کہ اس کے کپڑے میلے. یہی بندے ہماری جان کھاتے ہیں. جھگیاں تے علم لائے نے، یہ شیعہ انجے تے ہوندے نے. انہیں پرابلم جھگیوں سے نہیں ہوتی، سائیں کے علم سے ہوتی ہے. اب وہ بندہ بھائی میلے کپڑوں میں ہوگا، اس کے مالی حالات شاید ٹھیک نہ ہو، 2 ٹائم کی روٹی، لیکن اسے اس روڈ کا ہم سے زیادہ پتہ ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ واپس جائیں اور یہاں سے پیچھے ہو کے کھبے سجے ہو کے پھر آپ جا سکتے ہیں. لیکن یہاں سے میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے، جانے کو تو آپ اللہ تک ہی جانا چاہتے ہیں نا، لیکن جو جس سڑک سے آپ جا رہے ہو نا مسلمانوں، اگوں پل ٹوٹا ہوئے ہے. نا متوجہ سرکار، میں سیدزادو جذباتی بات نہیں کر رہا، میں دلیل دینے کی پوزیشن میں ہوں. تیرے صحابہ کرام میں سے ایک قدآور صحابی کا فرمان ہے کہ لا یجوزو احدان الصراط الا من کتب علی عن الجباد، کہ صراط والا پل کوئی گزر ہی نہیں سکتا جب تک ٹکٹ علی کا اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں. ویسے آپ سارے ہی ماشاءاللہ بڑے نورانی روحانی چہرے بیٹھے میں ہیں. میں تھوڑا پریشان ہو رہا ہوں کہ سارے بندے یا علی کیوں نہیں کہہ رہے؟ یا علی ہے. میں اپنی کو مجلس کا ماحول بہتر بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا. پریشان میں اس لیے ہو رہا ہوں کہ جو بندے اتنے سارے بندوں میں بیٹھ کے یا علی نہیں کہہ سکتے، اللہ جانے وہ قبر کی تنہائی میں یا علی کیسے کہیں. اور کائنات کے مرشدوں میں سے واحد مرشد مولا علی ہیں. لفظ واحد میں کہہ رہا ہوں. بسم اللہ بیٹے بیٹھ جائیں تشریف رکھ لیں. کائنات کے مرشدوں میں سے واحد مرشد علی ہے. جس مولا کا اپنا فرمان ہے، اپنے ایک محب سے، اپنے شیعہ سے. علی اپنے محب سے کہتے ہیں یا حارس و حمدان میں یمت یارنی. حمدانی حارس حمدان یاد رکھنا، جو جہاں بھی مرتا ہے مجھے علی کو دیکھتا ہے. اب میری کیا حیثیت ہے میں علی کے موڈ پہ بحث کروں؟ سرکار موڈ میں تھے، سرکار نے کہہ دیا جو جہاں بھی. اب مجلس میں آج کل زیادہ تر لائیو چلتی ہیں. مجلس لائیو چل رہی ہو، ہمارا کوئی بھائی مجلس دیکھ رہا ہو تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ شیعہ مجمع جو ہے نا، یہ تو اپنے مولویوں ذاکروں کو سبحان اللہ کرنے کے لیے گھر سے آتے ہیں، سوچتے ساجتے کچھ نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. اب وہ دیکھو ریاض رضوی کہہ رہا ہے جی علی نے کہا جو جہاں بھی مرتا ہے میں علی وہاں پہ ہوتا ہوں. مجھے کوئی بات ہے جی کرنے والی؟ اتنی دنیا پڑی ہے، کوئی ایک پنڈ کی ایک موت ہے؟ اتنی دنیا، ہزاروں بندے، ہزاروں، چلو جی دنیا میں ڈیلی صرف ایک بندہ مرتا ہو نا، صرف ایک بندہ کہیں پہ، ایک بندہ، پھر اوکھیاں سوکھیاں من لو کہ علی وہاں پہ پہنچ جاتا ہو. اتنی وسیع کائنات ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں بندے ڈیلی لاکھوں مر رہے ہیں، ہزاروں بندے. علی ہر جگہ. میری یعنی اسلامی دانشوروں سے اپیل ہے جو ڈیلی ہزاروں مر رہے ہیں، یہ اپنے ذاتی پروگرام سے ہی مر جاتے ہیں یا کوئی ان کی روح لینے آتا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ ایک فرشتہ آتا ہے. وہ تیرے بھی کیا کہنے، فرشتے ہر جگہ آ جاتے ہیں، اور جس کے دروازے پہ فرشتے کبھی مسکین بن کے آتے تھے، کبھی یتیم بن کے آتے تھے.
مہربانی مہربانی مہربانی، آپ جیے یہ بھی سنو. بلند جواب دیں گے، بلند جواب دیں گے. جی مہربانی. مولا مہربانی بیٹا. مولا کائنات نے کہا جو جہاں بھی مرتا ہے یا حارث و حمدان میں یمت یارن. ہمارے مذہب کے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں ہندو پاک میں، ان سے بڑا خطیب ابھی تک پیدا نہیں ہو سکا، علامہ سید اظہر حسن زیدی. سید صاحب یہ الگ بات ہے کہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی، لیکن بڑوں کا چوسا متبادل. یہ اب میں یا حارث و حمدان میں یمت یارنی سے مجھے مولا کے فرمان سے اظہر حسن زیدی صاحب یاد آ گئے. اب آج کے جو ہمارے طلبہ ہیں طالبات ہیں انہیں اپنے بزرگ علماء کے لہجوں کا بھی نہیں پتہ، کیونکہ ممبر پہ جو بندے آ کے بات کرتے ہیں باتیں بڑوں کی ہی کرتے ہیں، صرف نام لینے کا حوصلہ نہیں ہوتا. میں گزارشات کرتا ہوں نئے خطیبوں سے، ذاکروں سے، یار اساتذہ کا نام لیا کرو. یہ ممبر آل محمد کی دھیانداری ہے سر. بندے پریشان ہو جاتے ہیں جی یہ بات میں نام لوں گا تو بندے دھیان نہیں دیں گے. میں نے آج تک جتنی مجلسیں پڑھی ہیں میں مبلغ اعظم کا نام لے کے ہی ان کی باتیں کرتا ہوں، اور پبلک مجھ سے توقع رکھتی ہے. میں پچھلے سال 6 ماہ پہلے یورپ، میرا خیال ہے میں ڈنمارک یا کہاں پر اسٹیج پہ چٹ آئی جی کو اسماعیل صاحب دی گل کرے آج. یعنی لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ بزرگ علماء کی بات کی جائے. اور پھر مبلغ اعظم پہ جو سائیوں کا کرم تھا، خدا کی قسم بے لوث وکالت کر کے مذہب آل محمد کی. اور کہاں سے ایسے لوگ آئیں گے؟ سینئر کلاس کو پڑھا رہے تھے، میں ابتدائی کلاس میں تھا. سینئر کلاس میں علامہ تاج الدین حیدری، قاری جان محمد صاحب، خادم حسین شاہ صاحب بخاری، فاضل الوی، زید الحسن زیدی، اس لیول کے لوگ. اور مبلغ اعظم کے فقرے ابھی تک میرے محفوظ ہے ذہن میں. انہیں کہا تھا میرے بچوں بات سنو، مجھے حق سیدان نے یہ چوکھٹ دکھائے، باغ سیدان، باغ فدق سے میں اس دروازے پہ آیا ہوں. میں جو بھی میں نے گزارش کرنی ہوتی ہے نا میں توسل بی بی پاک سے کرتا ہوں، کیونکہ کنٹرولر بی بی ہے، ملکہ بی بی ہے، ملکہ بی بی ہے. مبلغ اعظم نے سب یہ فقرے کہے تھے کہ میں نے محمد کی بیٹی سے ہمیشہ یہ دعا کی ہے کہ بی بی مجھ اسماعیل کو دولت نہیں چاہیے، تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق ملنی چاہیے. آپ جی ہیں خدا کی قسم. بلکہ میرا اگر آپ ذہنی طور پہ مجھے اجازت دے رہے ہیں تو میں ایک بات قبلہ کی روز ذہن میں نہیں آتی، میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اب کیونکہ بچوں کو مناظرے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مناظرہ ہوتا کیا ہے. مناظرہ میں ایک منٹ بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک ہی پنڈال میں دونوں مذہب، پبلک بھی ہوتی تھی، علماء بھی ہوتے تھے. 10 منٹ کا علماء کے پاس ٹائم ہوتا تھا. دور برداشت کا تھا، بیماریاں تھیں، بیماریوں کے نام نہیں آتے تھے. بلڈ پریشر لوگوں کو ہوتا تھا لیکن یہ نہیں سی پتا بلڈ پریشر ہے. انسان میوں رن غصہ بڑا ہوتا ہے. اب پتہ چلا کہ وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے، یعنی اس زمانے میں برداشت زیادہ تھی. کلاشنکوف کا دور تھا نہیں. یہ کلاشنکوف اور اس جیسے اسلحے سے جتنی دنیا قتل ہونی ہے نا، یا ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، اس سب کا ثواب پاکستان کے مقتولوں کا مرحوم ضیاء الحق کی روح کو پہنچتا رہے گا. آپ پریشان ہو گئے یار. تو وہ دور جی بسم اللہ برداشت کا دور تھا. مناظرے بالکل سرعام ہوتے تھے، کوئی کسی سے خطرہ ہوتے نہیں تھا. بس ثالث جو تھے مناظرہ کے انہوں نے فیصلہ فریقین کی بات سن کے دینا ہوتا تھا. تو وہ ایک ایسا مناظرہ، بسم اللہ میری جان آ جائیں آ جائیں آ جائیں، یا علی مدد یا علی مدد، آ جائیں تشریف جلدی رکھ لیں میری جان. اللہم صلی علی محمد معلم. اور بچوں مولائی بچے ہو یار، اللہ تمہیں زندگی دے، ماتمی ہو یار. اور جب پہلے بیٹھنا ہو تو پہلے آیا کرو. یہی پرابلم ہے، بندے آتے بعد میں ہیں، نمبر پہلا لینا. سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے، ہاں وقت ہی ایسے، حالات ہی ایسے. تو مہربانی سر، مناظرہ بڑا مختلف تھا. مناظرہ ایک تھا، موضوع بیٹا 2 تھے. عموماً ایک ہی موضوع پہ مناظرے ہوتے تھے لیکن اس میں یہ بات مختلف تھی. 2 موضوعات، ان پہ مناظرہ.
اب میں جو موضوع بتاؤں گا تو آپ اہمیت کو سمجھ جائیں گے. سارے دانا چہرے بیٹھے ہیں. مناظرے کا ایک موضوع تھا جنازہ رسول. چودھری محمد علی تہاڈا فون مینوں داد دے رہا ہے, تسی سبحان اللہ نہیں پہ کر. مہربانی سر, مالک آپ کو سلامتی والی مہربانی سر. او ویکھیا جی گل آ گئی نا. نہیں جی نہیں, ہمت سے زیادہ میں سمجھ رہا ہوں, ان کی مہربانی ہے, انہی کی دعاؤں کا فیض ہے. ہاں میں نے یہیں سے بولنا سیکھا ہے. 2 منٹ میں علاپور میں ہی کھڑا ہوتا تھا ممبروں پہ, مجھے سب یاد ہے. متوجہ سر, مناظرے کے موضوع سید زادو کیا تھے؟ اہم ترین موضوع جنازہ رسول اور وراثت رسول. یعنی جنازے میں رسول اللہ کے جنازہ کس نے پڑھا, کس نے نہیں پڑھا, کون شریک ہوا, کون نہیں ہوا. وراثت جی نبیوں کی ہوتی ہے نہیں ہوتی, جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے, وراثت نہیں ہوتی. یہ 2 موضوع تھے. اتنی مذہبوں کے لینٹر انہی پہ کھڑے ہوئے. جنازہ رسول والی سڑک جاتی ہے خلافت کی طرف, وراثت والا روڈ نکلتا ہے باغ فدق کی طرف. ان 2 موضوعات پہ مناظرہ تھا بالکل سرے عام. اور کمال, اگلا کمال دیکھیں, شیعوں کی طرف سے سارا دن اکیلے مولانا اسماعیل مرحوم نے مناظرہ کرنا تھا, اکیلے اسماعیل صاحب. اور بھائیوں کی طرف سے ہر 2 گھنٹے کے بعد مولوی بھی بدلتا تھا اور اس کا فرقہ بھی بدلتا تھا. شاید میں سمجھا نہیں سکا, مشکل ترین صورتحال سر. ایک مذہب کے, بسم اللہ جی, ایک مذہب کے بندے سے بات کرنی آسان ہے, اور جہاں 2 گھنٹے کے بعد مسلک بدل رہے, لہذا اس مسلک کو اس مسلک کی کتابوں سے مطمئن کرنا. ادھر سے اکیلے, میری طرف دیکھیں, ادھر سے اکیلے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم, جنازہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا, ورثہ نبیوں کا ہوتا ہے نہیں ہوتا. بات چلتی رہی, مناظرہ چلتا رہا, اور 2 گھنٹے کے بعد مولوی بدل جاتے تھے. ظہرین کے بعد والی نشست میں ایک بالکل فریش مولوی آیا. میں بالکل تصویر کشی پوری مناظرے کی اظہار, جیو غلام عباس صاحب جیے, مالک آپ کو زندگی صحت و سلامتی دے. جب اس مولوی نے وہ اپنی انٹری ڈالی نا, جو ہوئے ہوئے اخیر ہوگی, اور کہا کہ مولوی اسماعیل اوے نا اپنے بندے نو کہا کتاباں چک لیں. پنجابی سمجھ دے ہو, میں نے ویسے انجی لگ گیا سارے جرمنی دے ویزے تے ہو تھی, اور میں آسان لہجے میں بات کرتا ہوں, آپ اوپر سے چپ کر جاتے ہیں. او مولوی اسماعیل بندیاں نو کہو اے کتاب جی بسم اللہ, اوئے ہوئے ہوئے, او چپ کر کے لطف نہ لو خدا دا نام. ہاں مولویاں نو تساں لا دیتا ہے داد دے. یا علی یا مہربانی بیٹا آپ جیئے سر. اس مہربانی بیٹا, مہربانی بیٹا, متوجہ بیٹا, بہت شکریہ. بس زیادہ نہیں, میری بات پہ ذرا توجہ فرمائیں. میں جتنے زیادہ مجھے منٹ مل جائیں گے آپ کی محبت میں, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا گزارشات جو اہم ہیں وہ میں چند کر دوں. تو یہ بات مولانا اسماعیل زیدی صاحب سے, حضرت زیدی سے مولانا اسماعیل کی طرف بات آ گئی. مولانا اسماعیل صاحب کو اس مولوی نے کہا کہ آپ کتابیں اٹھائیں, جنازہ رسول وراثت رسول یہ موضوع ختم ہو چکے ہیں, مناظرہ کسی اور ڈیٹ پہ کسی اور موضوع پہ ہوگا. تم شیعہ مناظرہ ہار چکے ہو, جیسے آپ چپ ہیں مولوی اسماعیل صاحب بھی چپ ہو گئے. اس نے کہا کھپ جائیں, تو گل کیتی کوئی نہیں تھے, مناظرہ ہم کیسے. اور جا گیا یہی مناظرہ ہے کہ رسول کا جنازہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا. بھائی پنجاب کا کلچر ہے, مخالف بندہ بھی وزنی بات کرے تو بندے اپریشیٹ کرتے, اس مولوی اخیر کر دیتے. اور سا کیا مناظرہ, اور یہی مناظرہ کر رہے ہو صبح سے, مولویوں کا مطلب انگلیوں پہ تو نچار ہے, کس نے جنازہ پڑھا کس نے, اس نے پڑھا اس نے نہیں پڑھا. مولوی اسماعیل ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں اور زندوں کے جنازے نہیں ہوتے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, میدان مناظرہ کا رنگ واقعی بدل گیا. اس نے کہا ہم حیات نبی کے قائل ہیں, ہم حیات رسول کے قائل ہیں. آپ بحث کر رہے ہو ورثہ دیا نہیں دیا, یہ سب پیچھے رہ جاتی ہیں باتیں. زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے اور زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے. مولوی اسماعیل کسی اور موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو ڈیٹ
جگہ کا تعین کر کے رکھ لینا. یہ مناظرہ تم بالکل ہار گئے ہو. زندوں کے جنازے 10 منٹ ٹائم ہوتا تھا دونوں مولویوں کے پاس. اس 10 منٹ میں اپنی بات بھی کرنی, اس پہ اعتراض بھی کرنا, اس کے اعتراض کا جواب بھی دینا, یہ سب ہوتا تھا. مبلغ اعظم نے کہا مولانا 9 منٹ آپ کے پاس باقی ہیں, کوئی اور اعتراض ہے اب وہ کر لیں کیونکہ یہ لیگلی معاملات ہیں. اس نے کہا مولوی چالاکیاں اسماعیل چھوڑ دے, تم شیعہ چالاکیوں سے ہی بچتے ہو, اب 9 منٹ میں نے اور اعتراض کوئی نہیں کرنا, تم مناظرہ ہار گئے ہو. میں نے 9 منٹ, اور وہ واقعی کرموں والا بندہ تھا, اس نے 9 منٹ ایک ہی بات کہی, ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے. جیسے اکھاڑے میں وہ پہلوانوں کے لیے نہیں وہ 2-3 ہاتھ, بالکل اپنا ٹائم مکمل کرنا تھا. وہ 9 منٹ ایک ہی بات کرتا رہا. شیعہ مناظرہ ہار گئے ہیں, زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے, زندوں کے ورثے بھی تقسیم. جب اس نے 9 منٹ پورے کیے نا, ایک ہی فکرہ عطائے جناب سیدہ مبلغ اعظم نے کہہ کے میدان واپس ہاتھ میں لے لیا. کہنے لگا مولانا اپنی بات پہ قائم رہنا, اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے اور زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے, پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے. آپ جیئے, آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہیں بیٹا. پاک سیدہ آپ کی حفاظت فرما. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ جیئے, بس میں بات بالکل کلوز کر رہا ہوں. اور تمہیں مسلمانوں وہ چند روزہ زندگی اور وہ بھی ضد میں ضائع کر رہے ہو. تجھے آل محمد کے اسٹیٹس کی سمجھنے. اچھا اصل میں نا جو میں محسوس کرتا ہوں, جب آل محمد کی بات آتی ہے نا, پھر بندوں کا دل چاہتا ہے کاش یہ آل انگریزی والا ہوتا نا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, سارے نام بھی مطلب ان کا پھر جی چاہتا ہے وہ بھی عالم ہے, وہ بھی عالم ہے. اگر آپ اجازت دیں میں اپنے پاکستانی بچوں کو, وہ اہل حدیث ہیں, اہل سنت ہیں, دیوبندی, بریلوی, میرے وطن کا وہ کل ہے, میرے وطن کا مستقبل ہے. میں سب کے لیے دعا گو. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, مائک پہ کہہ رہا ہوں, کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, کسی بھی مسلک کا بچہ جو میرے ملک کا طالب علم ہے اور وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, کل کے جج, جسٹس, ڈاکٹر, انجینئر, یہ مستقبل ہے میرے وطن کا. اگر آپ اجازت دیں میں اپنے پاکستان کے مستقبل سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹا جہاں آپ CSS کرتے ہو یا دیگر امتحان دیتے ہو, ڈائریکٹ آپ افسر, اللہ کرے آپ کی محنتیں کامیاب ہو. بیٹا جہاں 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے دنیا داری کی ڈگریوں کے لیے پڑھتے ہو, وہاں کو آخرت کے لیے کو آدھا پونا گھنٹہ اسلامک ہسٹری بھی پڑھا کرو. اور بیٹا جب آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں گے نا, پھر آپ کو وہ بندہ معزز نظر آئے گا جس نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا. معزز نظر آئے. بچوں جب آپ اسلام پڑھو گے, سٹڈی کرو گے, پھر آپ کو وہ بندے بھی VIP نظر آئیں گے جنہوں نے فجر کے 2 فردوں کی جگہ 4 فرد پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا اگر موڈ ہو تو اور پڑھا دے. خدا درجات بلند فرمائے. میں نے پہلے بھی کہا میں بزرگ علماء کی بات کرتا ہوں اور نام لے کے کرتا ہوں. ہندوستان کے ہمارے عالم دین تھے, لکھنؤ سے تعلق تھا, سید علی نقی, علامہ سید علی نقی. بر صغیر میں انہیں نقن صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا. میں زندہ باتیں زیادہ کرتا ہوں. لاہور میں ایک زمانے میں سیاسی مذہبی جلسوں کا مرکز موچی دروازہ ہوتا تھا, اب تو ہر جگہ مرکزی حیثیت ہو جاتی. اور وہاں پہ محرم سے پہلے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلسہ رکھا گیا. جلسے کا موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. مذہب کے رنگ میں نہیں, خراج عقیدت مولا. اور اسکالر, سنی, شیعہ, اہل حدیث, وہابی, دیوبندی, ہندو, سکھ, عیسائی, پارسی, مسلم, غیر مسلم. کیونکہ میں نے بھی آپ سے کہا ہے کہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. پیر صاحبان ذرا جاگیں گے آپ. ہاں بات تھوڑی مطلب بغیر سوزیوں کے. اچھا میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ شیعہ پبلک نا مولوی مجلس میں صرف برکت کے لیے رکھتے, سواد ہی ذاکران دا. اور مجھے بھی ذاکر اچھے لگتے ہیں, میں کیونکہ خود شیعہ ہوں. بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہ کرے نا تو اسے شیعہ کو چیک کروانا چاہیے. لہذا قصیدے مجھے اچھے لگتے ہیں, لیکن ایک میری گزارش ہے یار, اگر صرف قصیدوں پہ رہو گے, علماء آئیں گے, آپ اٹھ کے چلے جائیں, بے نیازی کر جائیں, کچھ بندے کہیں جی نیند شند پوری کر لو, اگر اس طرح کی کیفیت آپ علماء کے ساتھ کریں گے اور آپ کے بچوں کو یونیورسٹی میں
دفتر میں، فیکٹری میں، کالج میں، مارکیٹ میں کوئی مذہبی ٹاپک دوسرے بندے سے بات کرنی پڑ جائے تو تیرے بچے وہاں قصیدہ سناتے ہیں. وہاں تو بات کام آتی ہے. لہذا صاحبان گرامی قدر، میں جو گزارشات کر رہا ہوں آپ تھوڑا اس پہ دھیان دیں. میری ان بچوں سے اپیل ہے، یہ مستقبل ہے میرے بچوں کا، میرے وطن کا مستقبل، کہ بچوں یہ جو معزز شخصیت ہے، خیر بات میں نقن صاحب کی مکمل کر لوں. کنونشن کا موضوع تھا اگر کربلا، بولے میرے ساتھ شاہ جی، نہ ہوتی تو کیا ہوتا. پورا دن ہر مسلک کا بندہ حسین بادشاہ کو خراج پیش کر رہا تھا. آپ اگر کہیں جی اہل حدیث بھی، ہاں اہل حدیث بھی. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. میرے پنڈ کے بارے میں آپ سارے عزیز یہاں کے تو کم از کم واقف ہیں. میرا پنڈ پاکستان کا واحد پنڈ ہے جتوں دے قریشی بھی اہل حدیث ہیں. نہیں تسی باریخیاں والے دھیان ہی نہیں کرتے. وہاں میں نے، ہمارے ہاں جو سالانہ ماتمداری ہوتی ہے قلعہ میاں سنگھ میں، تو پہلے میں کبھی کبھی جیسے کہ آپ بھی چودھری صاحب آپ بھی گواہ کہ مومنین سنی علماء کو بھی مجلسوں میں بلاتے ہیں تاکہ سنی شیعہ کا اتحاد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جائے. اور وقت کی ضرورت بھی ہے کیونکہ پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جینین سنی نہیں ہیں، وہ سنی بن کے کام خراب کر رہے ہیں. حالانکہ میرا یہ عشرہ محرم 2-3-4 جگہوں پہ تھا تو دن کا ایک عشرہ میں نے چنوٹ میں پڑھا. میرے لیے حیران کن، میں آپ کے لیے اسپیشل یہ خبر سمجھے، حیران کن صورتحال تھی کہ چنوٹ میں 10 محرم کو 8 تعزیے برآمد ہوئے. ایک شیعوں کا تھا، 7 سنیوں کے تھے. یہ بسم اللہ سید صاحب 7 اہل سنت کے. تو مطلب یہ شیعہ سنی ہر دور کی ضرورت ہے. لیکن میں ایڈا نصیباں والے پنڈ دا اتنے سنی نہیں کوئی نہیں، صرف اللہ فقط اللہ. اور میں کیا کوئی مولوی ہون اللہ آلیاں دا لبیے مجلس میں. میں اس زمانے میں امن کمیٹی، پنجاب امن کمیٹی میں ایز اے ممبر بیٹھتا تھا. تو میرے ساتھ جو اب چیئرمین ہے نا رویت ہلال کمیٹی، عبدالخبیر آزاد، ان کے بابا بھی ممبر تھے، ڈاکٹر عبدالقادر آزاد. وہ خطیب تھے بادشاہی مسجد کے، لاہور کے بادشاہی مسجد کے ڈاکٹر عبدالقادر آزاد، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے. میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا قبلہ کو آل محمد کی آپ یہاں تو مجھے بڑی باتیں سناتے ہیں، اسپیکر تے بھی دس سکتے ہو؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا جی میرا وہ جو گاؤں ہے، میرا پنڈ جو ہے، اس میں ضرورت ہے آپ تشریف لائیں. اتحاد و اتفاق کا وہ ایک شخص، انہوں نے وعدہ کر لی. میں نے وہ بینر شینر ان کے نام کے بنوا دی. پنڈ چ گلاں ہون لگ پئی، انہاں دے بھانڈے ساڈے نال نہیں رلتے، ساڈا مولوی ان کے گھر کیسے آئے. وہ خیر میں باتیں سنتا رہا. مجھے تھا کہ یار میرے وہ مطلب ایز اے ممبر ہم اکٹھے ہیں. لیکن مجلس والی رات میں فون کیتا قبلہ کل کنے بجے آ؟ کہنے لگے رضوی صاحب پروگرام تے پکا سی پر شوگر میری 600 تے. ہوئے ہوئے ہوئے. میں کہا بھائی کم خراب ہو. میں کہا قبلہ معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے، آپ ویل چیئر پہ گاڑی میں رکھ کے کسی طرح. خیر انہوں نے میری گفتگو تھوڑی سی سنی، کہنے لگے ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. وہ تشریف لے آئے. ہمارے پاس ان کی ریکارڈنگ موجود ہے. 8 منٹ سے زیادہ خطاب نہیں تھا ان کا. صحت اجازت واقعی نہیں دے رہی تھی. لیکن جو انہوں نے مائک پہ آ کے مولانا عبدالقادر آزاد، کچھ انہیں دیوبندی سمجھتے تھے، کچھ اہل حدیث سمجھتے تھے، بڑے لیول کا آدمی تھا، اپنے دور کا بڑا آدمی تھا. اس نے قلعہ میاں سنگھ میں جو گفتگو کی، ویل چیئر پہ ہی وہ ممبر تک آئے. سنو گے فقرہ علا پر سیدنا اور قرب و جوار کے سارے دانا چہرے بیٹھے ہوئے اہل حدیث مولانا کے. میں نے جو بھی کہا نا شیعہ سنی اہل حدیث امام کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے موچی دروازہ میں. مجھے اپنی بات پہ پتہ ہے میں قائم ہوں. عبدالخبیر آزاد بادشاہ مسجد کے خطیب نے آتے یہ فقرہ کہا. کہنے لگے میری حالت آپ کے سامنے. میں نے جب گھر میں کہا نا کہ میں گجرانوالہ جا رہا ہوں تو میری بڑی بیٹی، ان کے یہ لفظ تھے، میری بڑی بیٹی نے مجھے روکا کہ بابا آپ تو گھر میں صحن میں نہیں چل سکتے، آپ سے تو بیڈ سے اٹھا نہیں جا رہا، آپ گجرانوالہ جانے کا پروگرام کر رہے. تو وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا مجھے جانے دو، میں بیمار ہوں، وہاں حسین کا دربار لگا ہوا اور میں شفا مانگنے جا رہا. آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے.
لہٰذا میری جان وہ لوگ، کیونکہ شاہ جی حسین کا تعلق مذہبوں سے کب ہے؟ میں نے ابھی آپ سے کہا یہ تو غیرت ایمانی کے تقاضے. خیر، موچی دروازہ، یوم الحسین، بہت بڑا جلسہ. بات کہاں سے میں نے شروع کی کہ بچے اگر انجینئر، ڈاکٹر، فیوچر میرے ملک کا اگر اسلامی تاریخ پڑھیں گے، انہیں وہ بندہ معتبر نظر آئے گا تاریخ میں جس نے جمعہ، آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں نا، جمعہ بدھ کو، بات ذہن میں رہے گی تو لطف آئے گا. اب موچی دروازے کا جلسہ، یوم الحسین، موضوع اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. سارا دن خطابات، ہر مذہب کا بندہ خراج عقیدت مولا کو پیش کر رہے. جلسہ ختم ہو جانا تھا، وائنڈ اپ ہونا تھا اذان مغرب پہ. گورنر، وزراء سارے جو موجود تھے، ایک شیڈول ہوتا ہے نا، ہماری مجلس سے تو آگے چل سکتی ہیں، وہ جلسہ ختم ہو جانا تھا اور تقریریں مقررین کی لمبی ہوتی گئی. 2 منٹ رہ گئے جلسہ ختم ہونے پہ. ناظم ممبر نے کہا یہ معذرت چاہتے ہیں، چیف گیسٹ ہمارے لکھنؤ سے، انڈیا سے آئے ہوئے سید العلماء شیعہ عالم دین علامہ نقن صاحب کا خطاب ہے، لیکن اس سے زیادہ تقریر ٹائم نہیں ہے، 2 منٹ ہے. ہمیں بزرگ سناتے ہیں، نقن صاحب یوں صوفے سے اٹھے، ڈائس پہ آئے، پورے بیٹھے بھی نہیں، پورے کھڑے بھی نہیں ہوئے، اور کہنے لگے بھائی 2 منٹ نہیں بیٹھے، کوئی بات نہیں، 2 منٹ بہت زیادہ ہے، جلسہ ختم 2 منٹ میں ہونا ہے. اور موضوع کیا ہے؟ ناظم ممبر نے پھر کہا جی موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. نقن صاحب نے کھڑے کھڑے ایک فقرہ کہا، جلسہ مکمل ہو گیا. کہنے لگے مسلمانوں اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو ہوا کرتے. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت شکریہ سر، دور تک میرے بھائی متوجہ ہیں. دوستو ہم ماڑے سہی، ہم غریب سہی، لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں، بس آخری فکروں سے میں قریب ہو رہا ہوں، یہ جو میرے ملک میں ہو رہا ہے نا، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اس وقت کم میں کیسے جلدی سمجھا دوں کہ کیا ہو رہا ہے. باتیں بہت ساری کرنے کی. ہو یہ رہا ہے کہ کچھ عرصہ سے ہمارے کچھ دوست، ویسے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے نا، بندے پوری طرح دھیان نہیں دیتے. میں زندہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میری قوم کے بچوں کو یونیورسٹیوں میں بھی یہ احساس رہے کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے. ضیاء الحق کے دور میں ہمیں کافر کہا، گلی گلی پنڈ پنڈ ہمیں گالیاں دی، شرعی گالی، کافر ہے، بدترین کافر ہے، شیعہ روح زمین کا. ضیاء کا مارشاء اللہ ختم ہوا، مشرف صاحب کا مارشاء اللہ آ گیا. پرویز مشرف نے شیعہ کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے اللہ جانے کیا کہا. یا ان مولویوں نے لاہور آ کے شیعہ علماء سے صلح کر لی اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ جئیں سر، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. تو بہت شکریہ میری جان. کچھ عرصہ سے میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ تک اس لیے پہنچاتا ہوں کہ آپ کا حافظہ، آپ کی پچھلی باتیں، وہ تطابق آپ کا مماثلت ہوتی رہے. میں جو بات بالکل مجھے کلوز کرنا ہے، بالکل بات کلوز کر رہا ہوں کہ کچھ بندے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ویلڈنگ والی مشینیں اٹھا کے کچھ شخصیتوں کو درود میں ویلڈ کرتے. میرا خیال ہے شاید میں سمجھا نہیں سکا. کچھ لوگ ہیں جو درود والے قبیلے میں کچھ شخصیتوں کو شاہ جی درود والے قبیلے کے ساتھ، وہ بھی درود میں ہے، وہ بھی درود میں، وہ بھی درود میں. میری ان بچوں سے اپیل ہے بیٹا، آپ جو اتنے اوکھے ہو رہے ہو، وہ بھی درود میں ہے، وہ بھی درود میں، وہ بھی آل میں ہے، وہ بھی آل میں ہے. رولا مکاؤ، کسے کسے شامل کرو گے، کسے کسے باہر رکھو گے. وہ اکو واری حضرت آدم کو درود میں شامل کر لو تاکہ سارے ہی آ جائے. میری بات آپ اوے سوزی میرے نال کوئی نہیں تے متھے تے وٹ کٹ کرو یار، لگے ہوئے ہیں ایک ہی بات پہ. اس فقرے پہ بس توجہ فرمائیں، ممبر میں چھوڑ دیتا ہوں جی. وہ بھی درود میں، وہ بھی بابا ہم اپنے جد الانبیاء مولا ابراہیم سے معافی مانگ لیں گے
کہ کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلا آل ابراہیم. صدیاں مولا گزر گئی ہیں, ہم پڑھ, ہماری اپنی کچھ جینین مجبوریاں ہیں. ہمیں درود اس طرح سے پڑھنا ہے تاکہ سارے قبیلے, ساری برادریاں, سارے جسے درود میں لانا چاہتے ہیں سارے اس میں آ جائیں. اور درود اس طرح پڑھ لو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم اگو اوئی انکا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اور بھائی میں جینین درود فری میں درود دے رہا ہوں, درود اس طرح پڑھ لو کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید. فری میں درود دے رہا ہوں, لیکن کوئی مسلمان اس پوزیشن میں نہیں. ویسے نیر شاہ جی یہ کو تواڈے کاظمیاں دے بابے میران سید دے موجزہ جے اللہ پرچ بندے سبحان نے تو سبحان اللہ کرے. خدا دا جے اکھاں کھولو. اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت تھا. مجلسوں میں نیند پوری نہیں کرتے, آخری آدمی تک متوجہ. پڑھو درود کما صلی علی آدم. تیری ساری پسند شخصیتوں کا تعلق کہ اولاد آدم سے نہیں, سارے آ جائیں گے. پڑھو درود, لیکن کسی کی جرت ہی نہیں ہے, کسی کی مجال نہیں ہے. اب اس کی وضاحت میں کر نہیں سکتا. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. سمجھنا آپ نے خود ہی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, تقریر روک کے میں کہہ رہا ہوں, میں نے وضاحت اس کی بالکل نہیں کرنی. تو انہوں ویسے سواد ادو ہی ہوتا جدوں تواڈے مولوی تے FIR ہو جائے, پھر آکھن گے وہ ساڈا شیر آ رہے. وقت نہیں ہے, ہماری ڈیوٹیاں بہت زیادہ ہیں. ہم نے میسج پیغام صرف مقدمے نہیں لینے, ہم نے پیغام بھی. اور آپ, میرا خیال ہے آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا ہے. میری میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا درود آدم پہ پڑھو, میں آپ سے نہیں کہہ رہا, آپ سے کہہ رہا ہوں. اوہ ہمارے ہاں تو درود والا قبیلہ ہمارے پاس ہے, ہمارے ساتھ ہے. آپ پڑھیں درود باب آدم کو لے آؤ, آل آدم کو لے آؤ, تاکہ تیری پسندیدہ شخصیت ہے. لیکن تیرا مولوی تجھے مارنے کو آئے گا, وہ کہے گا مت ماری گئی ہے. آدم کی آل پہ درود ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے پتہ ان سب کو ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. آپ جیئے, آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہیں. لیکن اگر درود والوں کی انہیں پہچان ہو جاتی تو پھر درود کی وارث بہن کو بھائیوں کے لاشوں سے گزارا جاتا. آباد رہو, آباد رہو سیدہ. یہ آپ کے قرآن کی آوازیں ہی اولاد سیدہ کے دکھوں کا معجزہ ہے. یہ معجزہ ہے اولاد سیدہ کے دکھوں کا. یہ زندہ اعجاز ہے. 1 منٹ پہلے میں فضائل میں تھا, آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی, آپ مجھے فضیلت آل نبی میں داد دے رہے تھے. میں نے ایک فقرہ مصیبت کا کہا ہے. آپ کے قرآن کی آوازیں بلند ہو گئی, آپ کے گریہ کی آوازیں بلند ہو گئی. میں مائک پہ کھڑا ہوا ممبر پہ دیکھ رہا ہوں, جن آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نمی ان کی آنکھوں میں بھی آ گئی. سیدادے بیٹھے ہوئے ہو, ان آنسوؤں کی قدر کا پتہ آج تو نہیں چلے گا, ہاں اس وقت چلے گا جب دروازہ جنت پہ غریب کی ماں کھڑی ہوگی اور سیدہ آواز دے کے کہے گی وہ بھی میرے بیٹے کے رونے والے, وہ بھی میری بیٹیوں کے پردے کا غم کرنے والے ہیں. بی بی تمہیں کوئی دکھ نہ دے. روتی آنکھوں سے میرے ساتھ, روتی آنکھوں سے میرے ساتھ ایک دعا مانگو. اس دعا میں شمولیت فرماؤ. کچھ ٹائم دعاؤں کی قبولیت کے ہوتے ہیں. میرے ساتھ مل کے دعا مانگو, یا اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے. آمین کہا کرو, آمین کہا کرو. ہمارا, میرا اور آپ کا کلچر ایک ہے. اللہ نہ کرے دیہاتوں میں, پنڈ میں کسی غریب فیملی کا کوئی بندہ جسے مزدور کہتے ہو, جو صبح نکلتا ہے اور بچوں کی روٹی اس نے کما کے لانی, مزدور بندہ بھی مر جائے نا, اور جب اس کی بہن کو خبر ملتی
تو وہ پہلا وین کرتی ہے وے میرا نواب مر گیا، اور جس زینب کے تھے ہی نواب۔ آباد رہو آباد رہو، اللہ تیرا قرآن بھی اپنی بارگاہ میں، اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونا پڑے۔ مسلمانوں درد صرف یہی ہے، مجھے منٹ ہیں جی میں مسئلہ پڑھ سکتا آپ جیئے، اللہ نہ کرے بزرگ جی جی بسم اللہ، ہاں جس زینب کے تھے ہی نواب۔ اور میں مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں مذہب اپنے رکھو، ہمیں صرف اتنا بتا دو دنیا داری کا کلچر کیا ہے۔ میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں ممبر پہ کیمروں کے سامنے کلچر کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے آپ کے ہاں ہر مسلک مذہب میں اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے، پھر بہنوں کے لیے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے جب رشتہ دار اس کے بھائی کا جنازہ گھر سے اٹھانے آتا، پھر بہن کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ چہرہ دنیا میں دوبارہ یہ زندگی میں چہرہ، پھر بہنیں جنازے پہ گرتی ہیں، جو جنازے کے انتظار میں لوگ باہر ہوتے ہیں نا، اندازہ انہیں بھی ہو جاتا ہے کہ اجڑی بہنیں بھائی کا جنازہ باہر نہیں آنے دے، یہی ہے نا کہ بہنیں جنازہ نہیں اٹھانے دیتی۔ پھر ایک برادری کا گھمر صاحب برادری کا بزرگ آ کے ان بچیوں کو تسلی دیتا ہے، بیٹا اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، بیٹا جنازہ جانے دو۔ جنازے چلے جاتے ہیں، بہنیں وہیں پہ روتی، اللہ صبر دینے والا ہوتا ہے۔ جنازے جاتے ہیں بہنیں، ہائے مسلمانوں تم نے کربلا میں الٹ کر دیا، کربلا میں جنازے وہیں پڑھے رہ گئے، بہنوں کو رسیاں پہنا کے۔ آباد رہو سیدہ تمہارا رونا، بی بی اپنے غموں کے سوا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ 12 محرم، مجھے 2 منٹ دیں گے، نصیبوں کا پرسہ ہے۔ 12 محرم کوفے کا مرکزی دربار، علی کی بیٹیوں کو روک دیا گیا کہ ابھی بدماش سارے اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ اور جب گورنر کوفہ کے دربار کے لیے علی کی بیٹی کو بازار میں جانے کا حکم ان بغیرتوں نے دیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہہ کے اس بی بی نے بازار میں قدم رکھا جو رات کے اندھیروں میں نہانے کی خبر پہ جاتی تھی، جس کے لہجے کو علی جیسا باپ ترستا تھا۔ نرم دل مومن ہوں، میں آپ کا عزیز ہوں، آپ کا بھائی ہوں، میرے بندے ہاتھ دیکھو، اگر کسی کا دل دکھے میرے پاس متبادل لفظ نہیں۔ اس بازار میں بی بی کی مجبوری یہ بن گئی کہ اگلے بدماش رستہ نہیں دیتے تھے، پچھلے بدماش رکتے نہیں تھے۔ یہ وہ لمحے تھے جب مجبور علی کی بیٹی نے نیزے کی نوک پہ حسین کے سر کو دیکھا۔ جب سیدہ نے ویر کا سر دیکھے نا، حسین کا سر، بی بی نے جب سر حسین کو دیکھا، مقتل کی کتابیں کہتی ہیں حسین نے آنکھیں بند کر لی، آواز دے کے کہتی ہے ویر تجھے قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا، بہن کو قتل ہوتے نہیں دیکھا۔ حسین آنکھیں کھول، بہن کی مقتل دیکھ۔ روایات کہتی ہیں نیزے کی نوک پہ سر حسین نے قرآن پڑھنا شروع کی، سورہ کہف کی یہ آیت پڑھی، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس آیت کا مفہوم پتہ کیا ہے؟ کہ لوگ کہتے تھے اصحاب کہف بیچارے مظلوم غریب، ان کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ حسین کہہ رہے تھے، حسین سمجھا رہے تھے، اصحاب کہف کا قصہ جتنا بھی عجیب تھا، انہیں موت کے ڈر سے چھپنا پڑا، لیکن ان کے ساتھ ان کی بہنیں نہیں تھیں۔ میں اتنا غریب ہوں، آباد رہو۔ جب ایک لمحہ میری بیٹیاں بہنیں بھی سن رہی ہیں، جب سر حسین سے تلاوت کی آواز آئی نا، تو مکانوں کی چھتوں پہ جو عورتیں قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی نا، وہ قاری قرآن کا قرآن سننے میں محو ہو گئے۔ اور جب حسین نے قرآن کی تلاوت میں چند آیتیں پڑھی، وہ جو تماشائی لوگ تھے نا،
ان کا رش تقسیم ہو گیا، 4 ادھر کھڑے ہو گئے، 6 ادھر، 8 ادھر، 7 ادھر، گروپوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہمیں تو یہ کہتے تھے باغی مارا ہے، یہ دین کا باغی، یہ نماز روزے کا باغی کیسا باغی ہے؟ یزیدیوں نے یہی اطلاع دی تھی کہ یہ دین کو مانتا نہیں تھا، نماز کا انکار کرتا تھا، ہم نے اس لیے اسے مار دیے۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ کیسا باغی ہے جس کا جسم بھی ساتھ نہیں اور قرآن پڑھ رہے۔ جب یہ لوگ آپس میں گفتگو کے لیے گروپوں میں تقسیم ہوئے نا، علی کی بیٹی کو پیدل چلنے کا رستہ مل گیا، بی بی چل بھی رہی تھی اور سر حسین کو دیکھ کے کہتی تھی ویر تیرا شکریہ۔ بس بھی زیادہ دیر ہو گئی ہے، چند اللہ جانے امت کے پاس رسیاں کم تھیں، جتنا سجاد چلتے تھے اتنا باقر کو چلنا پڑتا تھا، جتنا مسافر شام چلتی تھی اتنا حسین کی منتوں والی سکینہ کو چلنا پڑتا تھا۔ چند قدم، زندگی کا کو پتہ نہیں، مالک سب کو صحت دے، یہ درد بھرے، چند قدم مسافرہ چلی، پہلے عزادار سیدزادے سے لے کے آخری تک، میری بیٹیوں بہنوں تک میری ایک اپیل، مصلی پہ ہوتے ہو یا مجلس میں تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہو یا نوحے پڑھ رہے ہوتے ہو، ایک دعا کیا کرو، مالک محافظت فرما روزوں کی۔ شام میں علی کی بیٹی پھر اکیلی ہو گئی، بی بی زینب کی ماں کی قبر بھی پیروں میں تھی۔ یہ واحد 10 محرم گزری ہے جب سکینہ بی بی کی قبر کا دروازہ بھی نہیں کھلا۔ سکینہ سوچتی ہوگی بابا تیرے ماتمی آتے تھے، تیرے نوحے پڑھتے تھے، آباد رہو، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ تنہائیاں، یہی آخری لفظ۔ چند قدم بازار میں مسافر شام چلی، میں بار بار نام نہ بھی لوں تو آپ تو سمجھدار ہیں، مسافر شام چلی۔ نام لینے پڑتے ہیں تو ان کے لیے جنہیں اصل واقعے کا پتہ ہی نہیں چلتا نام کے بغیر۔ میں جب نام لیتا ہوں بی بی زینب کا تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے یہ تمہارے نبی کی بیٹی ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں، چند قدم نبی کی بیٹی چلی، اتنے قدم حسین کی بیٹی کو چلنا پڑا۔ یا بازار کوفہ میں ایک رہائشی مکان کا دروازہ کھلا، ایک 6-7 سال کی بچی کی نظر حسین کی معصومہ بیٹی پہ پڑی۔ اس نے وہیں سے واپس منہ کر کے اپنی ماں کو آواز دی، سید آ جائے، بزرگ ہیں آپ، بھائی ہیں میرے، جی بسم اللہ۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، غریبوں کا قصہ ہے، آپ بھی سید ہیں، ہاں صف کے وارث ہیں آپ، جی تشریف رکھیں بیٹا، آپ بھی بیٹھ جائیں، اجازت ہے میں 2 فقرے کہہ لوں، اس کے بعد بابا جی تشریف لے آئے، میرے بات پڑھیں گے، بس یہیں پہ بات تمام ہو گئی۔ وہ رہائشی مکان کا جو بازار میں دروازہ کھلا، اس بچی نے بی بی سکینہ کو دیکھا، اللہ جانے اسے کیا ہوا، وہ اپنی ماں کو بلانے لگ گئی، اماں۔ اس کی ماں صحن میں نہیں تھی، وہ ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھت پہ گئی۔ محلے کی ساری عورتیں پہلے قیدیوں کا تماشا دیکھ رہی تھیں، جب حسین نے قرآن پڑھنا شروع کیا وہ ساری بیویاں حسین کے قرآن سننے میں محو ہو گئی۔ یہ بچی کی آواز کوئی نہیں سن رہا، یہ بلاتے بلاتے اماں کے بہت قریب گئی اور یہ دائیں بازو پہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اماں نیزے والا قاری نہ دیکھ، بازار والی چھوٹی قیدن، اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب نیک کر، حسین کا صدقہ، اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو۔ جب اس بچی نے کہا نا نیزے والا قاری نہ دیکھ، بازار والی چھوٹی کہ اس کی ماں کہتی ہے کیا کہنے آئی ہو؟ اس نے کہا اماں تو نے خود کہا تھا اللہ قیدیوں کی دعا دوسروں کے حق میں ضرور سنتا ہے۔ اماں اللہ جانے یہ کب کی پیاسی ہے، اماں مجھے پانی کا ایک پیالہ دے دے، میں اس بچی کو پانی، اماں یہ اتنی راتوں کی جاگی ہوئی ہے، اماں میں کھڑی دیکھتی رہی ہوں، یہ تھکی ہاری بچی بازار میں گرنا چاہتی ہے، رسیاں اسے گرنے بھی نہیں دیتی۔ اور مجھے معاف کر دینا کسی کا دل نہ دکھ جائے، اس کی ماں نے پانی کا پیالہ دیا اور کہتی بیٹا جلدی جا اس قیدن کو پانی پلا، تو نے کوئی دعا منگوانی ہے؟ یہ بچی کہتی اماں جب یہ قیدن پانی پیے گی میری ایک دعا ہے، میں کہوں گی قیدن دعا مانگ، جیسے تو اجڑی ہے اللہ میں نہ اجڑ جاؤ۔
یہ بچی چلنے لگی تھی، یا اس کی ماں نے کہا بیٹا جب وہ قیدن تیرے لیے دعا منگوا دے ایک دعا میری بھی منگوانا۔ اما آپ کی دعا کون سی منگواؤں؟ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا جب یہ قیدن تیری دعا مانگ لے نا، اس قیدن سے کہنا میری ماں کے لیے دعا بھی کر، اللہ مجھے مدینے لے جائے۔ اب میرے خیال ہے وضاحت میں نہ بھی کروں تو ہر درد آپ کے ذہن میں ہے۔ یہ بچی پانی کا پیالہ لے کے بازار میں آئی، سیدہ زینب سے آ کے کہتی ہے اے بزرگ قیدن میں تیرے قافلے کی چھوٹی قیدن کو پانی پلا لوں؟ بی بی حیران ہو کے کہتی ہے جب سے اس شہر میں آئے ہیں لوگ پتھر لے کے آتے ہیں، تو پانی لے کے کیسے آئی ہے؟ یہ کہتی ہے میری ماں سنایا کرتی تھی کہ قیدی خوش ہو کے دوسروں کو دعا دے، اللہ قیدیوں کی دعا سنتا ہے۔ ایک میری دعا ہے، ایک میری ماں کی دعا ہے، میں پانی اس لیے پلانا چاہتی ہوں، میں نے دعائیں کروانی ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا سکینہ دعائیں پہلے۔ سید اجڑ کے بھی کتنے کریم ہیں، وارے سیدہ بی بی کہتے ہیں دعائیں پہلے پانی بعد میں۔ یہ بچی قریب گئی ہے، ختم ہوگی مجلس، یہ بچی قریب گئی جا کے کہتی چھوٹی قیدن پانی پی۔ حسین کی بیٹی کہتی ہے دعا بتا۔ یہ بچی کہتی ہے دعا مانگ جیسے تو اجڑی ہے، اللہ میں نہ اجڑوں۔ حسین کی بیٹی نے رسیوں والے ہاتھ بازار میں اٹھا کے کہا میرے اللہ جیسے میں اجڑی ہوں کوئی نہ اجڑے۔ یہ بچی تڑپ کے کہتی ہے اے چھوٹی قیدن ہاتھ نیچے نہ کرنا، ایک دعا میری اماں کے لیے کر دے۔ بی بی کہتی ہے بتا دعا، یہ کہتے ہیں دعا کر اللہ میری اماں کو مدینے لے جائے۔ سید و غیر سید و مدینے کا نام آنا تھا، بی بی فضہ سے رہا نہ گیا۔ فضہ قریب تھی، سن رہی تھی، قریب آگے نا اس بچی کو پیار کر کے کہتی ہے بیٹا تیری اماں مدینے جانے کی دعائیں کیوں مانگتی ہے؟ اس بچی نے کہا مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، میری ماں کے مرشد مدینے میں، میری ماں نے جن بیبیوں سے قرآن پڑھا تھا 2 سال سے مدینے جا نہیں سکی۔ یہ بچہ ہاں آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں۔ فضہ کہتی ہے بیٹا تجھے تیری ماں کی مرشداتیوں کے نام آتے ہیں؟ تیری اماں نے کن بیبیوں سے قرآن پڑھا تھا؟ یہ بچی کہتی ہے بزرگ بی بی مجھے تو نہیں آتے۔ یہ بچی بازار میں چھت پہ اس کی ماں، فاصلہ زیادہ تھا، اس نے بلند آواز سے کہا اماں یہ قیدن پوچھ رہی ہے تیری مرشداتیوں کا نام کیا؟ اس کی ماں کہتی ہے ہمیں ان کی دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو واپس آ جا۔ میں کیسے بازار میں نام لوں؟ لوگ شراب پی رہے ہیں۔ اس وقت سیدہ نے فضہ کو اشارے سے اجازت دی۔ فضہ کہتی حبیبہ بازار میں آ جا، تیرے مرشد مارے گئے، تیرے مولا کی بیٹیاں ننگے سر تیرے بازاروں میں آ گئی۔ اللہ جانے حبیبہ کیسے بازار میں آئی، علی کی بیٹی کے قدموں پہ گر کے منہ کا ماتم کر کے کہتی ہے اگر تو زینب ہے وہ عباس کہاں گیا؟ تیرا علم والا